بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 54 ہے، جس میں ہم شاعر ابو حنبل الطائی کو پڑھیں گے۔ پس منظر بیان کرتے ہیں کہ جو مذکورہ اشعار ہیں، آنے والے اشعار ہیں، یہ ابو حنبل الطائی کی طرف منسوب ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں، بلکہ یہ اشعار عمار بن جوین کے ہیں۔ پس منظر کچھ یوں ہے، یوں ہوا کہ سیار نامی شخص عدی بن اغلب کے ساتھ جوا کھیلتے تھے۔ ٹھیک ہے، کون؟ سیار نامی شخص عدی بن اغلب کے ساتھ جوا کھیلتے تھے، تو اپنا سارا مال کھو گیا، مطلب سارا مال اس کا لٹ گیا اسی جوئے میں۔ تو عدی نے اس کا سارا مال لے لیا، البتہ سیار نے 2 باندیاں خفیہ طور پر عمار ابن جوین کے پاس بیچ دی تھیں۔ عدی کو اس کا علم ہوا کہ بھائی یہ بھی تو میرا حق ہے، میں نے اس سے کافی کچھ جیتا ہے، اس کا سارا مال میرا ہوگا۔ تو وہ عامر کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی یہ مجھے دے دو دونوں باندیاں۔ عامر نے کہا یہ تو میں نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ میرے پاس 2 باندیاں جو ہیں سیار نے جو دی ہیں یہ امانت ہیں، ہاں ان کے بدلے میں اگر آپ اونٹ قبول کر لو تو یہ بہتر رہے گا۔ چنانچہ وہ اونٹ لے کر آ گیا۔ پھر شعراء کی ایک محفل منعقد ہوئی تھی، جس میں امرؤ القیس بھی تھے، امرؤ القیس وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اس تقریب میں عامر بن جوین، عامر اپنے اس کارنامے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔ آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقال ابو حنبل الطائی لقد بلاني على ما كان من حدث عند اختلاف زجاج القوم سيار حتى وفيت بها دهما معقلة كالقار أردفه من خلفه قار قد كان سير فحلوا عن حمولتكم إني لكل امرئ من جاره جار۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ لقد بلانی، بلا یبلی آزمانا، کسی چیز میں مبتلا کر دینا، تو اس کو آزمائش میں سیار نے مبتلا کیا تھا۔ لقد بلانی ای امتحننی، امتحن میرا امتحان لیا، کس نے؟ سیار نے۔ اس میں ہوا ضمیر ہے جو سیار کی طرف لوٹ رہا ہے۔ لقد بلانی سیار علی ما کان من حدث، علی ما کان من حادثہ، جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں مجھے استعمال کیا، میرا امتحان لیا گیا، مجھے آزمایا۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور حادثہ یہاں پر تھا، عند اختلاف زجاج او زجاج القوم سیار، سیار نے لقد بلانی سیار، اس کا فاعل بالکل اخیر میں ہے۔ عند اختلاف زجاج القوم سے مراد کہ جب بنو طی کے ساتھ ہماری لڑائی چل رہی تھی، دونوں طرف سے نیزے آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ یہاں اختلاف کا معنی وہ اختلاف نہیں جو نظریات کا اختلاف ہوتا ہے، یہاں اختلاف سے مراد ہے انا اختلف الی المدرسہ، میں مدرسے آتا جاتا ہوں، ٹھیک ہے، انا اختلف الی المدرستی، انا اختلف الی البیت، یعنی روزانہ آنا جانا۔ تو کہتے ہیں کہ آنا جانا تھا کس چیز کا؟ زجاج القوم، قوم کے نیزے۔ زجاج کہتے ہیں نیزے کا نچلا لوہا، جو نیزے میں نچلا لوہا ہوتا ہے وہ گویا کہ ہماری طرف آ رہا تھا اور ہماری طرف سے بھی نیزے برسائے جا رہے تھے۔ تو ایسی تشویشناک حالت میں بھی اس نے مجھے استعمال کیا، کس نے؟ سیار نے۔ دوبارہ سنیے گا، لقد بلانی علی ما کان من حدث عند اختلاف زجاج القوم سیار، سیار بلانی مجھے آزمایا ہے۔ حتی وفیت بہا، یہاں تک کہ وفیت میں نے دیا، میں نے وفا کی، یا میں نے حتی اعطیت بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اعطا یعطی عطا کرنا، تو یہاں پر ہم ترجمہ سمجھتے ہیں حتی وفیت بہا، یہاں تک کہ میں نے باندیوں کے بدلے میں اس کو دیا، وفیت اعطیت بہا ای بدل الابل، یا دہمن،
دہمن کہتے ہیں سیاہ کالی چیز کو یا سیاہ اونٹنی کو. کہتے ہیں حتیٰ وفیت بہا دہمن، میں نے اس کو عادی کو دیے کالی اونٹنی، معقلتاً جو بندھی ہوئی تھی. عقل عقال، عقلہ اس کو باندھا، عقال سے رسی سے. حتیٰ وفیت بہا، یہاں تک کہ میں نے ان کو دیا سیاہ اونٹنی معقلہ بندھی ہوئی. کالقاری، وہ کس طرح تھی سیاہ اونٹنی؟ قار کی طرح. قار کہتے ہیں تارکول کو، سیاہ رنگ کا ایک روغن جس کو کشتی پر لگاتے ہیں. تو کہتے ہیں اونٹنی کا رنگ کیا تھا؟ کالقاری، تارکول کی طرح وہ سیاہ اور کالی تھی. اردفہ من خلفہ قارو، ایک اونٹنی آگے تو ایک اونٹنی پیچھے، اور دونوں سیاہ سیاہ کالی کالی بالکل تارکول کی طرح. تو کہتے ہیں کہ جیسے کہ تہ بتہ سیاہ تارکول ہوتا ہے، اسی طرح اونٹنیاں یا اونٹ میں نے ان کو دیے جن کا رنگ ایسے ہی سیاہ تھا جیسا کہ تارکول ہوا کرتا ہے. قد کان سیر فحلوا عن حمولتکم، کہتے ہیں جب سفر مکمل ہو گیا. قد کان سیر، سارا یسیرو، سیر کرنا، چلنا پھرنا. تو جب چلنا پھرنا اور سفر مکمل ہو گیا تم اپنی سواری سے اترو. فحلوا، حل معنی اترنا، عن حمولتکم اپنے سواریوں سے. ٹھیک ہے. انی لکل امرئ، میں ہر آدمی کے واسطے، من جارہ جارو، میں ہر پڑوسی کا پڑوسی ہوں، میں اس کے پڑوسی کے بدلے پڑوسی ہوں. کہتے ہیں قد کان سیر، تو ایک سفر تھا جو مکمل ہوا. فحلوا عن حمولتکم، تم اپنے سواریوں سے اتر جاؤ. میں نے مہمانوں سے کہا تم اپنے سواریوں سے اتر جاؤ، میں ہر آدمی کے واسطے اس کے پڑوسی کے بدلے پڑوسی ہوں. اس سے مطلب کیا تھا کہ شاید جس حفلے میں اور جس جو مجلس منعقد ہوئی تھی شعراء کی، ان سب سے کہا گیا کہ تم سب نے سواری سے اترو اور میرے پاس ٹھہر جاؤ، میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا. مزید آگے پڑھتے ہیں. وقال یزید ابن حمار السکونی یوم ذی قار انی حمدت بنی شیبان اذ خمدت نیران قومی وفیہم شبت النار ومن تکرمہم فی المحل انہم لا يعلم الجار فیہم انہ الجار حتی یکون عزیزا من نفوسہم او ان یبیر جمیعا وہو مختار كأنه صدع في رأس شاهقة من دونه لعتاق الطير أوكار. یہاں پر ہے یزید بن حمار السکونی کہتے ہیں یوم ذی قار، ذی قار کے دن. تو یوم ذی قار سے وہ جنگ مراد ہے جو کسریٰ اور عرب کے قبیلہ بنو شیبان کے درمیان ہوئی تھی. کسریٰ اور عرب کا کون سا قبیلہ؟ بنو شیبان کے درمیان ہوئی تھی. یہ مشہور ہے کہ یہ عرب کی عجم سے پہلی جنگ تھی. تو آئیے یزید کیا کہتے ہیں. تو انی حمدت بنی شیبان اذ خمدت، میں نے بنو شیبان کی تعریف کی. حمدہ یحمدو، تعریف کرنا. بنی شیبان قبیلہ بنی شیبان، اور یہ عرب سے تھے. اذ خمدت، کیونکہ میری قوم کی آگ ختم ہو گئی تھی. اذ خمدت نیران قومی، جب میری قوم کی آگ یہ بجھ گئی اور ختم ہو گئی تو میں نے ان کی تعریف کی. وفیہم شبت النار، اور ان میں آگ بھڑکائی جانے لگی. انی حمدت بنی شیبان، میں نے ان کی تعریف کی. اذ خمدت نیران قومی، جب میری قوم کی جو آگ تھی وہ بجھ گئی. وفیہم، اور ان میں شبت النار، آگ لگ گئی اور آگ بھڑکائی جانے لگی، تو میں نے یہ معاملہ کیا. آگے کہتے ہیں وَمِن تَكَرُّمِهِمْ فِي الْمَحَلِّ أَنَّهُمْ، تو کہتے ہیں ان کی کرم نوازیاں، ان کی کرم نوازیوں میں سے ایک کرم یہ بھی ہے قحط کے زمانے میں کہ ان میں رہتا ہوا پڑوسی یہ نہیں جانتا کہ وہ ان کا پڑوسی ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو بھی ان کا کنبہ شمار کرتا ہے. دیکھو وَمِن تَكَرُّمِهِمْ، بنو شیبان کی کرم کی یہ حالت ہے. فی المحل ای فی القحط، قحط کی دنوں میں.
انہم کہ وہ کیسے لوگ ہیں، لا یعلم الجارو ان کا پڑوسی نہیں جانتا، فیہم ان میں رہتے ہوئے، انہ الجارو کہ وہ پڑوسی ہے، بلکہ وہ اتنی وقعت دیتے ہیں، اتنا احترام اور قدر کرتے ہیں گویا کہ وہ انہی کا کنبہ ہو، انہی کی اولاد، انہی میں سے ہو، برابر سرابر کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ حتیٰ یکون عزیزاً یہاں تک کہ وہ اتنا عزیز ہو جاتا ہے، من نفوسہم اپنی جانوں سے بھی، وہ پڑوسی ان کے نفوس سے زیادہ عزیز ہو جاتا ہے، تا وقت کہ او ان یبین جمیعا وہو مختار، تا وقت کہ وہ ان سب سے اپنے اختیار سے جدائی اختیار کرے۔ بانا یبین بمعنی فارقا یفارقو، مفارقت اختیار کرنا، وہ تو ان کو اپنے سے زیادہ اچھا سمجھتا ہے، اپنے نفسوں سے بھی زیادہ ان کو اہمیت دیتے ہیں، الا یہ کہ وہ خود سے الگ ہو جائے، جدا ہو جائے، بانا یبین جمیعا وہو مختار، اپنے اختیار سے، تب جا کے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ آگے ہے کأنہ صدع فی رأس شاہقۃ، گویا کہ وہ پڑوسی اپنی عزت اور تکریم اور محفوظ و مامون ہونے میں پہاڑی بکرا ہے۔ دیکھو کأنہ صدع، گویا کہ وہ ایک پہاڑی بکرا ہو، صدع سے مراد جوان، یہاں اس سے مراد پہاڑی جوان بکرا ہے، کہ وہ ایک جوان پہاڑی بکرا ہے، فی رأس شاہقۃ ایک پہاڑی کی چوٹی پر، شاہقہ بمعنی عالیہ، ہم کہتے ہیں جبل شاہق یعنی لمبا پہاڑ یا آسمان کو چھوتا ہوا پہاڑ، لمبائی بہت ہے اس کی۔ من دونہ لعطاق الطیر اوکار، کہ جو بلند پہاڑ کی ایسی چوٹی میں ہے جس سے عمدہ پرندوں کے آشیانے بھی نیچے ہوتے ہیں اور وہ ہر قسم کے شکاری سے محفوظ ہوتا ہے۔ من دونہ بمعنی تحتہ، اتنا اوپر وہ پہاڑی کی چوٹی پر گویا کہ پہاڑی بکری کی طرح ان کو محفوظ رکھتے ہیں، بکرے کی طرح، کہ اس کے نیچے ساری چیزیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ لعطاق الطیر اقویاء الطیر، کہ جو جیسا کہ باز اور شاہین وغیرہ پہاڑوں پر ان کا بچھونا ہوتا ہے، پہاڑوں پر وہ رہتے ہیں، وہ بھی ان سے نیچے ہوتے ہیں، بڑے بڑے شکاری پرندے بھی ان سے نیچے ہوتے ہیں۔ اوکار بیوت یعنی پرندوں کے جو گھونسلے ہوتے ہیں اس کو اوکار کہتے ہیں، وکر اوکار جمع ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔